بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ دوستو، ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی امیر زادہ تھا۔ اللہ نے اس کو بہت مال و زر عطا کیا۔ یہ شخص اللہ کی عبادت کرتا اور غریبوں میں، یتیموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتا، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے مولویوں نے منع کر دیا۔ آخر کیوں مولوی حضرات نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، یہ بات ہے ایک زمانے کی کہ ایک بہت ہی امیر زادہ تھا۔ اللہ نے اس کو مال و زر بھی دیا، اس کو بہت ہی روپیہ پیسہ دیا، اس کو اولاد سے بھی نوازا، دنیا کی ہر خوشی اس کے پاس تھی۔ یہ بہت ہی امیر تھا، لیکن یہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو بھی دیتا۔ لیکن دوستو، اس کا ایک بیٹا تھا، جو بیٹا اس کے کردار سے الگ تھا۔ یعنی بیٹے جو تھا وہ اپنا روپیہ پیسہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے روپیے پیسے کو عیاشیوں میں اڑاتا تھا۔ باپ نے بہت ہی زیادہ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، بیٹے، ہم دنیا کے اندر 4 دن کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اپنا پیسہ ضائع مت کرو، اپنا روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں میں، مسکینوں میں خرچ کرو۔ اس کی بیٹے نے کبھی اپنے باپ کے فرمان کو فالو نہیں کیا، بلکہ باپ کے فرمان سے الگ ہٹتا اور باپ کی نافرمانی کرتا۔ باپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دوستو، ایک دن اس کے باپ کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور طبیعت خراب ہونے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے صاف طور پر انکار کر دیا، کہا اب ہم ان کو نہیں بچا سکتے۔ دوستو، اب یہ منشی اپنے مالک کو لے کر گھر پہنچتا ہے، اور پھر اس کے مالک نے اس منشی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، یہ میرا خط لو اور اس پر ایک لکھو۔ اس نے لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا، یہ خط جب میرا انتقال ہو جائے، میں قبرستان میں جب مجھے دفن کرنے کے لیے لے کر جایا جائے تو میرے بیٹے کو یہ خط دے دینا۔ منشی نے اپنے مالک کی بات پر فالو کیا، کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا خط آپ کے بیٹے کو دے دوں گا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو جب اطلاع دی کہ تمہارے باپ کی طبیعت ناساز ہے، تمہارا باپ بیمار ہو چکا ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، تو بیٹا دوڑا چلا آیا، اور آنے کے بعد اپنے باپ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، میرے دل کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میری ایک خواہش کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی خواہش کے لیے ہاں کر دیا، کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ کہا، بیٹا، مجھے میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے پرانے موزے پہنانا۔ بیٹے نے کہا، میں آپ کو نئے موزے پہنا دوں گا۔ کہا، نہیں بیٹے، مجھے صرف اور صرف پرانے موزے پہنانا ہے اور مجھے دفن کرنا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی بات پر عمل کیا، کہا ٹھیک ہے۔ اب کچھ دن بعد اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد اس کو قبرستان لے کر جایا گیا۔ جب قبرستان لے کر پہنچے تو وہاں پر اس کے پیروں میں موزے جب دیکھے گئے تو وہاں پر لوگوں نے صاف طور پر نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا کہ ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ اس کے پیر میں، مردے کے پیر میں جو موزے ہیں ان موزوں کو نہیں نکالا جائے گا، ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ دوستو، قبرستان کے اندر جب جتنے بھی عالم دین تھے اس نے سب سے کہہ کر دیکھا، لیکن سب نے کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ دوستو، اب اس بیٹے نے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بیٹا بہت ہی زیادہ روتا ہے، بلکتا ہے، اور یہ بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد ان کو پیسوں کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو بہت سارا روپیہ دوں گا، بہت سارا پیسہ آپ کے لیے دوں گا اگر آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز کو پڑھائیں گے۔ لیکن عالم دین نے صاف طور پر انکار کر دیا، کہا تمہارے باپ کے پیر میں جو موزہ ہے اس موزے کو نکالو،
جب تک وہ موزے نہیں نکالے جائیں گے ہم تمہارے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہ بیٹا بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ پھر یہ قبرستان پہنچتا ہے۔ قبرستان آنے کے بعد جب وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی، قبرستان کے اندر ایک ہنگامہ سا ہو گیا ہے، لوگ اس کے باپ کی جو جنازے کی نماز ہے اس نماز کو دیکھ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر کب نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ دوستو لیکن اس نے کافی علماء سے معلومات کی، لیکن سارے عالم دین نے کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ دوستو یہ قبرستان میں اشک بہا رہا تھا، تبھی وہ منشی قبر کے قریب آتا ہے، صفوں کو چیرتا ہوا قبر کے قریب آتا ہے اور اس سے کہتا ہے بیٹا یہ تمہارے باپ نے آخری وصیت مجھے دی تھی، کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے دفن کرنے کے لیے لے کر جائیں تو اس وقت میرے بیٹے سے کہنا کہ اس کو پڑھ لے۔ دوستو اس خط کو اس بیٹے نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا میں دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ مال و زر کمایا، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، لیکن دوستو اس بیٹے نے جب اس خط کو پڑھا اس میں کہا دیکھا تم نے کہ میں ایک موزے کو بھی ساتھ میں پرانا موزہ بھی ساتھ میں لے کر نہیں جا سکا، دنیا سے ہم کفن کے علاوہ کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتے۔ بیٹے نے جب باپ کی اس خط کو پڑھا تو بہت ہی زیادہ رونے لگا اور اشک بہانے لگا۔ باپ نے اس میں بہت ساری باتیں لکھی تھی کہ بیٹا وقت ہے سدھر جاؤ، 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد تمہیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بیٹے نے باپ کے اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے باپ کے پیروں سے موزوں کو اتارا اور نماز جنازہ پڑھوائی گئی۔ دوستو نماز جنازہ جب ہو گئی اس کے بعد اب بیٹے نے اپنا جو روپیہ جو پیسہ اس کے پاس تھا وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں خرچ کرنا شروع کر دیا اور بیٹا بھی اب باپ کے فرمان پر چلنے لگا، یعنی بیٹا بھی اب اللہ کی عبادت کرنے لگا اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو دوستو یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہر انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔